وہ جو حقیقت روشن ہوئی ہے نا، وہ بہت بڑا مال ہے، وہ اپنی اولاد تک نقل کریں۔ مثلا زندگی کی کوئی حقیقت آپ کے سامنے روشن ہوئی ہے کہ اس طرح کے ساتھ دوستی نہیں ہونی چاہیے، خائن کے ساتھ آپ نے اللہ نہ کرے کبھی خیانت کار سے دوستی کی ہو۔ جناب امیر نے دوسری وصیت میں ہے امام حسن کو وہاں بتایا کہ دوستی کس سے کرنی ہے اور کس سے نہیں کرنی۔ یہ چیزیں اپنی اولاد کو دیں، پتہ کوئی نہیں ہے اگلی سنڈے سے پہلے ہم نے ہونا ہے یا نہیں ہونا۔ آپ میں سب نے اولاد کے لیے بہت کچھ بنایا ہے، اللہ ان کو زندہ و سلامت رکھے، اپنی حفظ و امان میں رکھے، ان کو آپ بہت کچھ دے چکے ہیں۔ اب جو علی اپنے بیٹے کو دے رہے ہیں یہ 4 چیزیں ہیں، لکھ لو یا جا کے پھر نہج البلاغہ سے جا کر دیکھ لینا۔ یہ اپنے بیٹے اور بیٹی کو مرنے سے پہلے دو کہ اس کو اپنے پلے باندھو۔ پھر عرض کرتا ہوں کہ لینے والے کے ظرف اور اس کی سمجھ کی بات ہے۔ بچہ جب آپ سے مانگنے آئے گا، چھوٹا بچہ، تو آپ کہیں گے مانگ، جو مانگے گا تیرے باپ کے ساتھ پاس ہے میں دیتا ہوں۔ وہ کہے گا پہلے تو کیا مانگتے ہیں پتہ ہے نا، بچے مانگتے ہیں آپ سے تو موبائل مانگتے ہیں نا۔ ہمارے وہ تھے بزرگ تھے سید، تو پنجاب کے لوگ سادات کا بہرحال کافی احترام کرتے تھے۔ اب تھوڑا تھوڑا سادات نے بھی مطلب سادات ہو بھی زیادہ گئے ہیں، اتفاق سے پتہ نہیں کہاں سے نکلتے ہیں بن جاتے ہیں، تو وہ پھر ادھر سے احترام بھی بے احترامیاں بھی شروع ہو گئی۔ بہت دیکھتے تھے ہمارے مطلب جو بزرگ ہیں کو اتنے نہیں ہوتے تھے عاملین بھی، لیکن ان کے سامنے چارپائی پہ نہیں بیٹھتے تھے بڑے بڑے لوگ۔ اب وہ لگا ہوا تھا میلہ، ادھر میلہ دیہاتوں میں لگتا تھا، تو یہ پیر صاحب بھی گئے ہوئے اور ادھر وہ مرید بھی ساتھ تھا، تو پیر صاحب کا شہزادہ بھی ساتھ تھا چھوٹا۔ اب نہ پیر صاحب کی نا خوشامد کے لیے وہ مرید نہ بیچارہ دکانوں کے پاس سے گزرے تو وہ کہے ہاں شاہ جی کے لیسو کے گھنسو کے لے، بھائی یہ کہے گا کہ مجھے یہ مطلب ٹافی لے کے دے دو، یہ مٹھائی لے کے دے دو، یہ کھلونا لے کے دے دو، تو وہ پیر صاحب کی اس کے باپ کی مطلب ہو جائے گی، خوشامد ہو جائے گی، اور وہ چلتے چلتے آگے گزر گئے۔ تو جب گئے نا، گراؤنڈ ہوتا تھا، نیزہ بازی ہوتی تھی میلے پہ، اور ایک سین ہوتا تھا، سیزن ہوتا تھا رچ کتے دی لڑائی دا۔ وہ جب بندہ ریچھ لے کے آیا نا آگے، تو اس نے کہا شاہ جی کے لیسو، تو اس نے کہا اے لے دے۔ مانگنے والے کی معرفت آپ کے بچوں کو نہیں پتا، وہ معصومین ہمیں بھی اسی نظر سے دیکھتے ہیں کہ دیکھو کیا مانگ رہے ہیں۔ انگریز افسوس کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے ان کو ایسا رہنما ملا جس نے کہا سلونی قبل ان تفقدونی انی بطرق السماء اعلم، مجھ سے پوچھو جو تمہاری دسترس میں علوم نہیں ہے، وہ ان علوم سے میں زیادہ جانتا ہوں، پوچھ لو مجھ سے جو پوچھنا ہے۔ وہ پوچھتے تھے میری پگڑی میں بال کتنے۔ اولاد آپ کی وہ آپ سے وہی مانگے گی جو ان کو یونیورسٹی والوں نے پڑھایا ہے۔ ان کو یہ دو ضرور، اگر ان کی خیر خواہی چاہتے ہو، جو علی اپنے بیٹوں کو دے کے جا رہے ہیں۔ ایک دفعہ پھر صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم۔ اچھا جو ہے پھر
ٹائم اتنا ہی بتا ہے، میں ان 4 چیزوں کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ البتہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ لفظ اور یعنی کھولنے کے 4 چیزیں کہا، جب کہا نا کہ والد اس والد جو یہ صفات رکھتا ہے، اس مولود بیٹا جو یہ صفات رکھتا ہے، یہ کہہ کے پھر کہا کہ فإنی اما بعد فإنا فبما تبینت من ادبار الدنیا، حسن بیٹا جب دنیا نے میری طرف پیٹھ کی ہے نا تو میرے لیے کچھ چیزیں بیان اور واضح ہوئی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ میں اپنی طرف توجہ کروں زیادہ۔ بس یہ جو مجھے حاصل ہوا ہے نا یہاں ادبار دنیا سے، یہ میں چونکہ تو میری کل ہے، تو میرا سرمایہ ہے، تیری تکلیف میری تکلیف ہے، یہ میں تجھے دینا چاہتا ہوں۔ سن کیا 4 چیزیں پہلے وصیت کے، اور یہ آپ ایسے سمجھے کہ یہ ادب کا تقاضا ہے کہ جب یعنی آپ نے تقریر کرنی ہے یا کچھ لکھنا ہے تو شروع وہاں سے کریں جو ٹاپ کی مطلب ہے آپ کے پاس جو یعنی جو آپ نقل کرنا چاہتے ہیں، یعنی خوبصورت ترین پھول، اگر زیادہ پھول کسی کو دینے ہیں تو جو بہت قیمتی ہے وہ سب سے آگے رکھیں۔ یہ علی جو اپنی اولاد کو دے رہے ہیں تحفہ یا سامان زندگی، ان میں سے یہ ٹاپ کے ہیں۔ اسی کا بتقوی اللہ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کس کی؟ جو جمعہ پر ہمارا موضوع ہے، تقوی، خوف خدا، واللزوم امرہ، لزوم امرے اب یعنی اس سے گزر ہی جاتے ہیں۔ لزوم کا معنی عربی زبان کا لفظ ہے، لازم ملزوم آپ عموماً استعمال کرتے ہیں، یعنی جو کبھی مثلا آپ کا لباس ہے یہ بھی آپ کے ساتھ رہتا ہے، لیکن کبھی کبھی جب دھونے والا ہو تو جدا ہو جاتا ہے، لیکن آپ کا ہاتھ یا آپ کی جلد یہ آپ اور ہیں اور یہ اور ہے، یہ ایسے لازمہ ہے جو کبھی آپ سے جدا نہیں ہوتا۔ امیر المومنین کا تقوی خوف خدا رکھیں، لیکن کس طرح کا؟ لزوم امر ہی، کوئی وقت ایسا نہ ہو کہ تو ہو قدم اٹھائے اور وہاں یہ نہ دیکھا جائے کہ یہاں اللہ کی مشیت، اور ایسے ہوتا ہے۔ یہ کیوں جناب امیر کہہ رہے ہیں؟ میں اس لیے یہاں ضرورت ہے کچھ کہنے کی کہ اطاعت بھی کہا گیا ہے۔ اطاعت ایسے ہوتی ہے کہ مثلا جن رات کو اطاعت کر لی دن کو معصیت ہو گئی۔ اپنی اولادوں کو بتائیں یہ ہو رہا ہے، ایک معصیت ہوتی ہے بیٹے اور بیٹی سے، اور پھر وہ معصیت لے کے چلی جاتی ہے، پھر وہ موقع گزر جاتے ہیں جب اللہ کی اطاعت کی طرف آنا ہے، پھر زندگی میں نہیں آتا۔ ایک غلط دوستی، ایک غلط میسج، ایک غلط یس ہیلو، یہ ایسے رہے کہ ایک منٹ اور سیکنڈ اگر پیچھے رہ گئے تو پھر رہ گئے، پھر مر گئے۔ صحراؤں کا سفر اسی طرح ہوتا تھا کہ قافلے کے ساتھ جڑ کے رہنا ہوتا تھا۔ حضرت عائشہ یہ سورہ نور میں واقع ہے کہ رہ گئی تھیں، کہیں رفع حاجت کے لیے گئیں، اور
وہ قافلہ چل گیا اور وہ ان کو تو پھر کوئی لے کے چلا گیا تھا. ہر وقت تو ایسے نہیں ہوتا, پھر درندے کھا جاتے تھے. یہ کیسے چلنا ہے ایک فارسی شاعر نے پڑھا, یعنی اس نے چونکہ شاعروں کی اپنی زبان ہوتی ہے, وہ یہ اس نے یوں کہا کہ مثلا جا رہا تھا معمل اس کی محبوبہ کا, تو یہ اس کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا, تو کہتا ہے کہ مجھے نا پاؤں میں چونکہ بھاگا تھا ننگے پاؤں, تو صحرا تھا, پاؤں میں کانٹا چبھا, اور میں نے کہا کہ یہ کانٹا نکال لوں پاؤں سے, اس کے ساتھ دوڑنا مشکل ہو رہا, یہ نکالوں اور پھر پہنچ جاؤں گا محبوب تک. کہتا میں راستے سے سائڈ پہ ہو کر نہ بیٹھا ہوں کہ رفتم کے خارز پاک شم, سائڈ پہ ہوا ہوں کہ وہ کانٹا پاؤں سے نکال لوں. محمل سے نگاہ ہم دور شد, اتنی دیر ہونی تھی کہ وہ محمل نگاہوں سے دور ہو گیا. یک لحظہ غافل گشتموں 100 سال راہ ہم دور شد. ایک لحظہ میں نے غفلت کی, 100 سال اب چلوں تو وہ فاصلہ پر یک لحظہ غافل گشتموں 100 سال راہ ہم دور شد. یہ و عمارت قلب کا بذکر اللہ, بذکر ہی. جناب امیر کہہ رہے ہیں اپنے دل کو, یہ جو دل ہے نا آپ کے سینے میں, یہ قرآن مجید اور نہج البلاغہ میں یہ کم آیا ہے, یہ نہیں آیا. آپ کا جو روح ہے اس کو زندہ رکھ, اس کی حیات ذکر خدا ہے. جیسے آپ کو پتہ ہے ہارٹ کتنی دیر اگر رک جائے, اس کی حرکت کتنی دیر رکی رہے تو بندہ زندہ رہتا ہے, زیادہ سے زیادہ 2 منٹ, تیسرا منٹ بالکل جب رک جائے. ذکر خدا آپ کے روح کے دل کی دھڑکن ہے, اس کو بنا کے رکھو. والاعتصام بحبلہ, اللہ کی حبل کے ساتھ اعتصام. یہ اب ترجمہ جو کہتے ہیں نا کہ مضبوطی سے پکڑ لو, مضبوطی سے پکڑ لو, یہ ترجمہ اعتصام کا نہیں ہے. اعتصام یعنی مصونیت, بچنا. مثلاً معصوم کو معصوم کیوں کہتے ہیں کہ اللہ نے ان میں ایک ایسی چیز رکھی ہے کہ ادھر گناہ کا حملہ ہوتا ہے, ان کے پاس ایک ایسی اللہ کی دی ہوئی علم اور بصیرت ہے کہ وہ اس کے ساتھ بچ جاتے ہیں گناہ سے. عصمت یعنی یہی بچنا, محفوظ رہنا. اعتصام یعنی وہ جو کہتے ہیں نا تھامنا, وہ یعنی اس کا لازم ہے معنی کا کہ آپ دنیا کے کنویں میں گرے پڑے ہو. اب اسلام اور قرآن اور اہل بیت اور ولایت اہل بیت کی شکل میں آپ تک اللہ نے یہ ولایت اہل بیت کی رسی پھینکی ہے, اس سے مصونیت اختیار کرو. مر رہے ہو, ڈوب رہے ہو, اس کے ساتھ ہو جاؤ تاکہ یہ آپ کو ڈوبنے سے. خداوند عالم بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام ہمیں معصومین کے ان فرامین کو سمجھ کر اپنی زندگی کا جز بنانے کی توفیق عطا فرمائے. جنہوں نے نہیں لکھا